جہاز گرنے کے بعد 8 تاریخ کو 7 تاریخ کو ہوا، پھر 8 تاریخ سے انہوں نے ایک نئی ڈرامہ، صبح سے پتہ چلا کہ جی ڈرون آ رہے ہیں، وہ جو اسرائیلی ڈرون تھے ہیرون TP ڈرونز، اور ایک نہیں 2 نہیں پتہ نہیں 85 تو ہم نے گرائے، باقی خود کہیں ادھر ادھر دریا جنگل میں گر گئے تو ہمیں نہیں پتہ۔ وہ ڈرون انہوں نے بھیجے اور ہمارے سندھ صوبے میں پہلی شہادت 8 مئی کو ہوئی، صبح غالباً 8:30 بجے کے قریب گھوٹکی میں مختار لغاری نامی ہمارے نوجوان وہ شہید ہوا۔ اس کے والد ایدن لغاری دونوں کسان تھے جو اپنی زمینوں پہ کام کر رہے تھے، اس کو زخمی ہوا وہ، تو صوبہ سندھ میں کی سرزمین پہ پہلا شہید مختار لغاری تھا۔ 8 کو وہ یہ ڈرون بھیجتے رہے اور ہم گراتے رہے، کہیں کہیں تھوڑا بہت نقصان ہوا، ایک تو کراچی میں شرافی گوٹ پہ بھی پہنچ گیا ایک ڈرون، وہاں پہ بھی ایک ہمارا پولیس کا سپاہی تھا، اس کو کچھ زخمیں آئے، وہ زخمی ہوا۔ 8 اور 9 مئی کی رات، ادھر دوستوں نے ذکر کیا، میں نے کافی پہلے اسی جگہ کھڑے ہوئے ایک تقریر تھی، اس وقت پاکستانی میڈیا میں ایک بہت سارے لوگ آتے تھے، نئی نئی کہانیاں روزانہ، کیونکہ ہم پریشان ہوتے تھے کہ یہ کہانیاں لاتے کہاں سے اتنی جھوٹ، ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، پتہ نہیں اس سے زیادہ کوئی بڑی کیٹیگری ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتہ۔ تو میں نے ادھر آگے کہا تھا کہ یہ میں تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہا ہوں، اس لیے ہنسی آتی ہے۔ 8 اور 9 مئی کی درمیانی رات مجھے ایک وزیر نے رات کو 10:30-11 بجے فون کیا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا کچھ نہیں، اس لیے میں پاکستانی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے تو نہیں پتہ، کچھ ابھی اطلاع بھی ایسی نہیں آئی کہ نہیں یہ آپ دیکھیں انڈیا کا ٹی وی، وہ انڈیا ٹی وی کے نام سے ایک چینل میں نے اس کو لگایا یوٹیوب پہ، پتہ نہیں کیا خبریں آ رہی تھی، میں خود پریشان ہو گیا، آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت اس میں آ رہا تھا کہ لاہور اور سیالکوٹ تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا، میں نے کہا مہربانی کر کے وہ CS پنجاب سے پوچھیں، اس نے کہا جی یہ دونوں کمشنرز جو ہیں لاہور کا بھی اور سیالکوٹ کا بھی، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا، تو میں ان دونوں سے ابھی بات کر لیتا ہوں، 5 منٹ کہا جی ادھر تو سب خیر ہے۔ جو ٹی وی آگے دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کراچی بھی قبضے میں آ گیا ہے، بندرگاہ تباہ ہو گئی ہے۔ اس وقت پھر میں وہ کارٹون نیٹ ورک والے موڈ میں آ گیا، میں نے اس وزیر سے کہا کہ بھائی اب تم نے مجھے ایسی لت لگا دی کہ میں صرف کارٹون جیسے بچہ دیکھتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے اور بند نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس کے جوکس دیکھتے ہیں، وہ میں دیکھتا تھا ساری رات۔ لیکن خیر ہم نے اس سے پہلے ہی اور اس رات کو خاص طور پہ 8 اور 9 مئی کی درمیانی رات ہم نے ایک کنٹرول سینٹر بنایا ہوا تھا، ہم نے پورے صوبے میں جو انتظامیہ کے لوگ تھے ان کو الرٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ رات کو 12-12:30 بجے کے قریب ہم نے دوبارہ ساروں کو چیک کیا ٹو میک شیور کہ سارے اپنی ڈیوٹیز پہ ہیں۔ وار بک ایک ہوتی ہے جس کے تحت آپ نے اپنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، وہ ہم نے وار بک کے تحت اپنی ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ میں روزانہ صبح ایک میٹنگ کرتا تھا اپنے دفتر میں تاکہ ریویو کریں، اور رات وہ گزر گئی 9 مئی کی صبح کو، پھر ہم بیٹھے تو کہا جی آج تو سب خاموشی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، رات کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس پھر اگلے دن ان کی معافیاں جو ان کے چینلز تھے ان کی آتی رہیں۔ 10 مئی کی صبح ہوتی ہے، مجھے تقریباً 4:30 بجے نیند سے اٹھایا گیا۔ میں نے کہا ہوا تھا کہ جی کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے مہربانی کر کے اٹھا دیجیے، کہ 4:30 بجے میرے اسٹاف آفیسر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ جی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کہ اس نے مجھے امیڈیٹلی فون پہ کہا، اور انہوں نے نور خان بیس کو ہٹ کیا ہے، اور بھی جگہیں سنی، اور سکھر کو ہٹ کیا۔ تو جب سکھر کو ہٹ کیا تو میں نے کہا آپ کو اب اٹھا دو فون کر کے۔ اسی وقت میں اٹھا، پتہ کیا سکھر میں، تو انہوں نے بتایا، ڈپٹی کمشنر سے اسی وقت رات کو بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جی خیر ہے، وہ ایک خالی عمارت تھی، اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے، کوئی
آدمی کو کسی ہمارے شخص کو نقصان نہیں پہنچا. ایک باہر میزائل گرا, اسی دیر میں میں جاگ ہی رہا تھا, مطلب وہ اس کے بعد جاگ ہی گیا تھا, تو ٹیلی ویژن کھولا اور وہاں پہ اعلان ہو گیا تھا کہ جی پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز ہو گیا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آغاز کس وقت ہوا. انہوں نے نور خان بیس کو اٹیک کیا تھا تقریباً 2:15-2:30 کے درمیان, صبح میں, رات میں سمجھ لیں. اور ہم نے میں نے بتایا کوئی 4:30 یا اس سے تھوڑا پہلے 4:20 یا 25 پہ سکر میں ہٹ ہوا, اور جگہ پہ بھی ہٹس ہو رہی ہوں گی. ہمارا آپریشن بنیان مرصوص شروع ہوا ہے 5:15 پہ, 5:15 بجے. اور آپ نے کل اسحاق ڈار صاحب کی تقریر سنی ہوگی. 8:15 بجے امریکی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے فون کیا کہ بھائی وہ بس کر رہے ہیں, آپ لوگ تیار ہو بس کرنے کے لیے. 3 گھنٹے 5:15 سے 8:15, وہ تو تھوڑا ہی پہلے ہوا ہوگا. اور اس 5:15 سے 8:15 میں انہوں نے تو یہ 3-4 ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. ہلکا پھلکا نقصان ہوا ہے, لیکن جو ہماری فورسز نے 26 جگہیں ان کی ہٹ کی ان 3 گھنٹوں میں. میرا خیال ہے یہ آج کل کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا رسپانس تھا, اس لیے ہم نے پہل نہیں کی. ہمارا پہلے بھی جب ہم نے رافیل گرائے تھے اور 6 جہاز ان کے گرائے تھے تب بھی رسپانس تھا, اور 10 تاریخ کو بھی رسپانس تھا. اور اس 3 گھنٹے کے اندر ادھمپور ایئر بیس, آدمپور ایئر فورس اسٹیشن, براموس میزائلز جو ان کے بڑے انہوں نے روس کے ساتھ مل کے بنائے, اس کا جو سٹوریج فیسلٹی تھی, ادھمپور کا ناردرن کمانڈ, چندی مندر, پرتھوی ہل, پٹھان کوٹ, سرسا, بھٹنڈا, امبالہ, جیسلمیر, بیکانیر, جلندھر, فیروز پور, ان سب کو تباہ کر دیا. اور اسی وجہ سے آپ سب سوچ رہے ہوں گے نا یہ ہوا کیا بھائی, یہ 3 گھنٹے میں اچانک 5:15 سے پہلے تو ہم نے کوئی ریٹیلیٹ کیا ہی نہیں تھا. 3 گھنٹے کے اندر ان کی یہ حالت ہوئی اور مجبور ہوئے, میرا خیال ہے مجبوری ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ بھائی ہمیں بچاؤ. آن دا لائٹر سائڈ, امریکہ جو اس سے 2-3 دن پہلے تک کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو 1000 سال سے لڑ رہے ہیں, 1500 سال سے لڑ رہے ہیں, خود ہی سمجھ لیں گے, ہم بیچ میں نہیں آتے. اچانک یہ سارے ملک بیچ میں کیوں آئے؟ میری ایک, میں کہا آن دا لائٹر سائڈ ایک تھیوری ہے, انڈیا نے فرینچ رافیل لیے, کہتے ہیں نا جی ایک ایسی چیز جس کی دہشت اتنی تھی کہ کبھی کمبیٹ میں نہیں گرا ہے, کچھ منٹوں میں 3 گرا دیے انہوں نے. پھر جی وہ اسرائیل جس کے کہتے ہیں بڑی, اور آج کل جو اس نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے غزہ میں, ان کے یہ جو میزائلز تھے, ان کا نام پتہ نہیں کیا ہے, ہیرون ڈرونز جو تھے, وہ انہوں نے اتنے سارے بھیجے, وہ گرتے چلے گئے. تھوڑا بہت کہیں نقصان کیا انہوں نے, جیسے کہ ہمارا مختار لغاری شہید ہوا, لیکن حالت یہ تھی کہ ان کا ڈرون گرتا تھا, کچھ دیر بعد ڈرون غائب ہو جاتا تھا. پتہ چلتا تھا کہ لوگ لڑ رہے ہیں. وہ میں نے ایک ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ نور خان بیس کے باہر وہ پولیس والا کہہ رہا ہے, وہ ایس ایچ او کو کہہ رہے ہیں کہ لڑکا آیا تھا موٹر سائیکل پہ اٹھا کے لے گئے, ادھر گرا تھا. یہ ہماری قوم تھی اس دن. اور یہ سارے ان کے اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی ملیا میں ہٹ کر دیا ان لوگوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں. ہندوستان کی اناڑی پن نے, انڈیا کے اناڑی پن نے, تو انہوں نے اور ملکوں سے بھی بڑے, اچھا فرانس سے صرف یہ والے نہیں لیے ہیں انہوں نے رافیل. ایک ان کا ابھی تازہ 28 مئی 2025 یعنی اپریل 2025 میں انہوں نے 2600 رافیل, وہ نیول رافیلز ہیں نیوی کے لیے, انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے.
پھر ان کی سب مرینز ہیں جو فرانس کے ساتھ لے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ انہوں نے جو فوجی مدد ان سے یا ان سے اکبر کیا ہے, C-130 سے سپر ہرکیولیس, P-81 پوسائیڈن, وہ جو ایک نیوی نے دکھایا بھی تھا, جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ P-81 چل رہا تھا اور ہماری نیوی کے ایڈمرل رب نواز نے کہا تھا کہ جی وہ ہمارے نشانے پہ تھا. تو ادھر ہم ڈر لگ رہے تھے نا جس وقت یہ بات ہوئی کہ جی بندرگاہ کے اتنے قریب آ گئے ہیں, اور اب تو میں نے بات کی تھی کمانڈر کراچی جو ہے ان سے, تو انہوں نے کہا یہ پچھلے ایک ہفتے سے ادھر گھوم رہا ہے, یہ ہماری نظر میں ہے, آپ فکر نہ کریں, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے ایک ہفتے سے سمندر میں آوارہ گردی کر رہا ہے, لیکن ہماری نظر میں تو یہ ہماری طاق میں تھے. تو فرانس نے, اسرائیل نے, یہ سوویت یونین کا S-400 جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو تباہ کرا دیا انہوں نے کچھ گھنٹوں میں. پہلے دن ان کا وہ جو میٹ ہے انڈین ایئر فورس کی, وہ Su-30 ایئر کرافٹس ہیں رشیا کے, وہ گر گیا, مگ گر گیا. تو روس نے کہا ہوگا, امریکہ نے کہا ہوگا, فرانس نے کہا ہوگا, اسرائیل نے کہا ہوگا تو یہ تو ہمیں صفحہ 38 سے مٹانا چاہتا ہے. کس اناڑی کو ہم نے یہ سارے اکوپمنٹ دے دیا, اس سے کہو بس کرے. تو انہوں نے یہی وجہ تھی, جیسے کہا تھا نا کہ ابھی کسی اور کو ان کو بیچنا نہیں چاہیے اکوپمنٹ, یہ انہوں نے جنگ, میرے تو خیال میں شاید یہ وجہ تھی, اس لیے کہ اگر کچھ گھنٹے اور جاری رہتی تو ٹھیک ہے جنگ ہوتی ہے, ہمارا بھی نقصان, جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے, ہمارا بھی نقصان ہوتا, لیکن انڈیا سے زیادہ یہ جو عام مینوفیکچررز تھے ان کا جو نقصان ہو رہا تھا کہ ان کے سارے جو کھلونے تھے وہ پاکستان کی فوج, ہماری ایئر فورس, ہماری آرمی, ہماری نیوی ان کے طاق میں لگی ہوئی انہیں تباہ کر رہی تھی. تو 3 گھنٹے میں وہ 8:15 بجے آگے لائن پہ, ضرور اس کے بعد کچھ ٹائم لگا, اور ان کی, میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں, پھر بھی ہم نے اس کے بعد اٹیکس نہیں کیے, ہم نے وہ 3 گھنٹے میں سارا کام کیا تھا. انہوں نے اس کے بعد جو بولاڑی میں ہمارے 5 جوان شہید ہوئے, وہ میزائل 12 بجے 12:15 بجے کے قریب آ کے لگائے ادھر, جب یہ بات کر چکے تھے. وہ نقصان ہمیں ہوا, اور میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ ان شہداء کے نام لوں. میں چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے نام لے کے دعا کروں, لیکن وہ دعا ہو گئی تھی پہلے. میں جو بولاڑی میں ہمارے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف, چیف ٹیکنیشین اورنگزیب, سینئر ٹیکنیشین نجیب, ٹیکنیشین فاروق, سینئر ٹیکنیشین مبشر اور سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز, یہ جو شہید ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں. تو خیر یہ جی وہ 3 گھنٹے کی کارروائی تھی جس کے اندر ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ قوم جب متحد ہے, پاکستانی جب متحد ہیں, ہم نے نقصان اٹھائے, ہم نے ہمیشہ اس وقت نقصان اٹھائے جب ہم متحد نہیں رہے, لیکن اس دفعے ہم سب ساتھ تھے, اور اس متحد قوم میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہم نے فتح حاصل کی. اس فتح کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے. جس طریقے سے ہماری سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے اپنی سارے اختلافات ایک طرف کر کے, سوائے شبیر کے, اس لیے اس کو بھی اختلاف ہے, سارے اختلافات ایک طرف کر کے پاکستانی فوج اور ملک کی دفاع کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے. ہماری ساری قومیتیں, سارے ریلیجنز, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے عیسائی ہو, یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا, پاکستان زندہ باد. اور
ساری ایتھنیسٹیز ہم ویسے بڑھ جاتے ہیں چیزوں میں, کوئی سندھی بن جاتا ہے, کوئی پٹھان, کوئی بلوچ, کوئی پنجابی, لیکن اس وقت سب اکٹھے تھے. یہ ہم نے ظاہر کیا, اور یہی جیسے ہم نے کہا اگر ایسے ہی متحد رہے تو ہمارے اوپر جو اور تکالیف ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. تو ساری ایتھنیسٹیز وہ بھی ایک ساتھ تھیں. ہمارا میڈیا جس پہ ہمیں اکثر شکایت رہتی ہے, جس سے کل کچھ 2-3 میڈیا کے سینئر لوگ ملے تھے کہ جی وہ انڈین میڈیا کو دیکھ کے تو آپ ہمیں فرشتہ سمجھتے ہوں گے. واقعی ہے, فرشتہ ابھی بھی نہیں سمجھتے, لیکن شکر ادا کرتے ہیں کہ ویسے پاگل نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہماری میڈیا بڑی مستحق, مبارکباد کی مستحق ہے. سائبر وارفیئر میں ہمارے وہ جو ڈیجیٹل میڈیا یوم تشکر کے موقع پر پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں خصوصی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے. مہمان خصوصی کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے سلامی بھی پیش کی جائے گی. تقریب میں مسلح افواج کی قیادت بھی شرکت کرے گی. یوم تشکر کے موقع پر پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے. مہمان خصوصی کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہم منصب کی ملاقات ہوئی ہے. اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ کو پاکستان میں خوش آمدید کہا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاک بھارت سیز فائر پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر بات چیت کی ہے. اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ کو بھارت کے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف ورزی کے بارے میں آگاہ کیا. پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنا جوابی حق استعمال کیا. وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانوی کاوشوں کو سراہا. خطے میں امن کے لیے ڈائیلاگ کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا. مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخی فتح. ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے. وزرائے اعلیٰ نے پرچم کشائی کی تقریبات میں شرکت کی. شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ رپورٹ دیکھیے. یوم تشکر و مارکہ حق و باطل. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی کر کے تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا. پنجاب پولیس کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی. پنجاب بھر میں اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹیز میں مارکہ حق کو یوم تشکر کی خصوصی تقریبات ہوئیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی مزار اقبال پر حاضری. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مزار اقبال پر پھول رکھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یوم تشکر کے حوالے سے پرچم کشائی کی. خطاب میں کہا پوری قوم آج یوم تشکر منائے اور شہداء کے لیے دعا کرے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے یوم تشکر پر مزار قائد پر حاضری دی. میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارت نے پاکستان پر اپنی مرضی سے جنگ مسلط کی, اللہ نے ہماری مرضی سے جنگ ختم کروائی. پشاور میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور وزراء اور سول و عسکری حکام کی تقریب میں شرکت. شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. گورنر ہاؤس پشاور میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے شرکت. ظفرآباد میں یادگار شہداء پر تقریب. شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. چنار باغ گلگت بلتستان میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا. بھارت کے خلاف تاریخی فتح ملنے پر ملک بھر میں یوم تشکر کی ریلیاں نکالی گئیں. شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی. پورا ملک دشمن کے خلاف ایک پیج پر نظر آیا. بھارت کے خلاف فتح پر یوم تشکر. ملک بھر میں ریلیاں اور تقریبات. گلگت بلتستان میں چنار باغ میں مرکزی تقریب ہوئی. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. استور کے بوائز ہائی اسکول میں پروقار تقریب ہوئی جس کے بعد ریلی نکالی گئی. راولا کوٹ میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے پریس کلب تک ریلی کا انعقاد کیا گیا. شرکاء نے پاک فوج کے حق میں جبکہ بھارت کے خلاف نعرے بازی کی. وادی نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر 8 مقام میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم تشکر کی شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا. فتح کے جشن کا کیک کاٹا گیا. پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. جہلم میں یوم تشکر کے موقع پر پولیس اور ریسکیو کی جانب سے سلامی پیش کی گئی. گجرات میں قومی ترانے کی دھن پر پریڈ کا انعقاد کیا گیا. ناروال میں بھی پرچم کشائی کی گئی جبکہ پاک فوج سے اظہاری یکجہتی ریلی نکالی گئی. قصور میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں فوجی افسران اور دیگر حکام شریک ہوئے. بہاول نگر میں خواتین کالج کی ٹیچرز اور طالبات نے پاک فوج کے ساتھ اظہاری یکجہتی اور اظہار تشکر کے لیے ریلی نکالی. بہاولپور پولیس لائنز میں بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا. ننکانہ صاحب میں یوم تشکر پر مرکزی ریلی ہوئی جس میں ضلعی افسران, سیاسی اور سماجی رہنماؤں کے علاوہ سکھ اور مسیحی کمیونٹی نے بھی شرکت کی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.
यौम तशक्कुर के मौके पर ओकाड़ा, चिन्योट, पत्तों की चिश्तियां, टोबा टेक सिंह, मियां वाली, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में भी रैलियों और तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सियालकोट में भी यौम तशक्कुर के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शुहदा की फैमिलीज भी शरीक हुई, जबकि बादशाह पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए सिख कम्युनिटी और मसीही बरादरी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। यौम तशक्कुर के मौके पर चकवाल, कलर कहार, पिंड दादन खान, झंग, लियाकतपुर, चूनिया, अहमदपुर शर्किया, कामों की और दीगर शहरों में भी शहरियों की बड़ी तादाद पाक फौज के साथ इजहारी यकजहती के लिए घरों से बाहर निकल आई। भेरा, वजीराबाद, अलाहाबाद, पीर महल, खानपुर, शरकपुर शरीफ, पिंडी भटियां, मरी, पाकपतन, बिहाड़ी और दीगर शहरों में भी शहरियों ने इजहार तशक्कुर भरपूर तरीके से मनाया। नवाब शाह, लाड़काना, मीरपुर खास, सांगढ़, डगरी, उमरकोट, कश्मोर, हैदराबाद, कंदकोट, सजावल, ठट्ठा, घोटकी, शिकारपुर, हब, सिब्बी और दीगर शहरों में भी भरपूर तरीके से यौम तशक्कुर मनाया गया। इस मौके पर रैलियों और तकरीबात में शहरियों ने भरपूर जोश का मुजाहरा किया। सबाबी, करक, हरीपुर, मर्दान समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी यौम तशक्कुर के मौके पर रैलियां निकाली गईं और तकरीबात हुईं, जिनमें हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। आपको बराह रास्त ले चलेंगे गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर की तकरीब जारी है और गवर्नर कामरान टिसोरे खिताब कर रहे हैं। मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में तुर्किया ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, अजरबैजान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, और अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसने सालिसी का किरदार अदा करने के लिए पेशकश ही नहीं की बल्कि ट्वीट किया और ये कहा सऊदी अरब में जाके कि मैं दोनों फरीकीन को खाने की टेबल पर बिठाऊंगा। यह है ताकत का तवाजुन, यह है इन शहीद माओ की दुआओं का नतीजा, यह है वो खून जो रायगा नहीं गया। आज हमने, हमारी इस नस्ल ने 1965 की जंग नहीं देखी थी, 1971 नहीं देखा था, लेकिन आज हम और हमारे बच्चे ये 6 मई, 7 और 10 मई 2025 याद रखेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि भारत ने जो जारियाना इक़दाम किया था उसका हमारे जवानों ने, हमारे सजीले जवानों ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि भारतीय जो जनता पार्टी है और उनका मीडिया खास तौर पर याद रखेगा। वो मीडिया कराची वालों जो कह रहा था कि हम गुलिस्तान जौहर पहुंच चुके हैं, मैंने कहा थोड़ा आगे आओ, वहां लियाकताबाद है। अल्लाह ना करे कि उनके कदम आते, लेकिन मुझे पता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया होता तो ये औरंगी, कोरंगी और लियाकताबाद ही निपटा देता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद में ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फतह पर यौम तशक्कुर रैली, अवाम का अफवाज पाकिस्तान से वालिहाना अकीदत का इजहार। रैली के शुरका ने अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। शुरका ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और हर हाल में अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि मुल्क की खुद मुख्तारी और कश्मीर की आज़ादी की जदोजहद में कौम मुत्तफ़िद और पुरअज़्म है।